کلام وہ امام الکلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک دوست حاضر ہوئے، سید زادے تھے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور والا میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کوئی ایسا کلام لکھا جائے کہ جس میں ایک یا دو یا تین زبانیں نہیں بلکہ 4 زبانیں ہوں، 4 زبانیں، اور وہ 4 زبانیں الگ الگ اشعار میں موجود نہ ہوں بلکہ ایک ہی شعر میں 4 زبانیں ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کا قلم جب اٹھا ہے تو یہ کرامت اعلیٰ حضرت کے قلم کی ہے، تو اعلیٰ حضرت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر ایسے ہی تو آپ کو امام اہل سنت نہیں کہا جاتا نا۔ تو ایک ہی شعر میں ہندی، فارسی، عربی اور اردو 4 زبانیں اعلیٰ حضرت نے شامل فرما دیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر، بڑا ہی مشہور کلام ہے، مل کر اس کلام میں شامل ہوں۔ اور یہ کلام، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہمیں استغاثہ بھی ہے، یعنی پیارے آقا کی بارگاہ ہمیں معروضات بھی ہیں کہ یا رسول اللہ میری تو حالت ایسی ہو گئی، یا رسول اللہ میری تو حالت ایسی ہو گئی، میرے کریم آقا میں تو اتنا طوفانوں میں پھنس گیا ہوں، یا رسول اللہ میرے تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، بس ہمیں اگر کسی کا سہارا ہے تو وہ آپ کی ذات کا سہارا ہے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے عرض کی کہ آئیے مل کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل دونا شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ اب اعلیٰ حضرت استغاثہ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ البحر علی ولی موجود دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ یا رسول اللہ کوئی سہارا، کوئی آسرا نہیں، اے میرے کریم آقا اگر کوئی دروازہ ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم کسی در کے بھکاری ہیں تو میرے کریم آقا وہ آپ ہی کا در ہے، وہ کریم اور سخی دروازہ آپ کے در کا دروازہ ہے، اسی لیے آپ کے دربار میں آ کر ہم حاضری عرض کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اب کوئی سہارا نہیں، حالات ایسے ہو گئے
کہ منجدار ہے، طوفانی ہوائیں ہیں، سمندر کی لہروں میں بھنور آ چکے ہیں، اب ہماری کشتی اگر کوئی پار لگا سکتا ہے تو وہ آپ کی ذات پار لگا سکتی ہے۔ تو آپ بھی بس پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کیجیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، انا فی عطش وسخاک اتوی، اے گیسوئے پاک عابر کرم، اے گیسوئے پاک عابر کرم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ میرے امام اہل سنت کی کیا ہی بات ہے، کیا انداز ہی نرالے ہیں، باواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کاملین کی خاص عادات ہوا کرتی ہیں، ہر اللہ کے ولی کی خاص عادت ہوتی ہے کہ احمد رضا تمہیں دنیا کچھ بھی کہے، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مجدد میعت حاضہ، کتنے القابات تمہارے ساتھ جوڑ دیے جائیں، پھر بھی احمد رضا تم کیا ہو؟ تم رسول اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ بات اس انداز میں ارشاد فرمائی ہے کہ میرے امام اہل سنت جب مقطع لکھا اس کلام کا، تو اس کلام کے مقطع میں آپ نے یہ بات واضح کر کے بتائی کہ رضا یہ تو طرز بھی تمہاری نہیں ہے، یہ انداز بھی تمہارا نہیں ہے، ارشاد احبہ ناطق تھا، یعنی کسی دوست نے اپنے لیے کیا لفظ استعمال کیا میرے امام نے؟ ناطق، ناچار، کہ یہ تو میرے دوست نے، سید صاحب نے آ کر مجھے حکم دیا تو میں ناچار بس اس راہ پر چل پڑا۔ اللہ اکبر، یہ ان کی عاجزی، بلکہ عاجزی نہیں، عاجزی کے سمندر میں غوطے، جسے دنیا امام اہل سنت کہہ رہی ہو، مجدد کہہ رہی ہو، مفتی، محقق، مدقق، حافظ، قاری، امام، نہ جانے کیا کیا القابات دنیا لگا رہی ہو، اور وہ امام کہہ رہا ہو کہ ناچار اس راہ پڑا جانا، تو پھر یہ عاجزی نہیں، عاجزی کے سمندر میں غوطے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں بس خامۂ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناطق
چارس راغ پڑا جانا. اور پھر اعلیٰ حضرت کے کلام، اعلیٰ حضرت یوں ہی قلم اٹھا کر کلام نہیں لکھ دیا کرتے تھے، بلکہ میرے امام کی کرامت ہے، آپ نے جو کلام لکھا ہے وہ یا حدیثوں کے مطابق لکھا ہے یا قرآن کے مطابق لکھا. وہ کل استاد محترم حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ حضرت حسان کا شعر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اعلیٰ حضرت نے اس شعر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کیا، لم یاتی نظیروں کا فی نظرٍ، لم یاتی نظیروں کا فی نظرٍ، مثل دونا شد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ رب جس انداز میں چاہتا ہے وہ ثنا و توصیف کا کام لے لیتا ہے، چاہے وہ نثر کے انداز میں ہو، یعنی تقریر کے انداز میں ہو، یا نظم کے انداز میں ہو، یا قرآن کی تلاوت کے انداز میں ہو. یہ رب کا احسان ہے کہ جس میدان میں اللہ رب العزت کھڑا کرنا چاہتا ہے وہاں سرخرو عطا فرماتا ہے. بہرحال آج کی محفل اور ماشاءاللہ یہ جو آپ